सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। सुन लो, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब कोई गाली देता है तो अल्लाह ताला उसको हलाक कर देता है। गाली देने वालों को कुदरत हलाक करती है। अब हलाकत का मतलब क्या? कुदरत हलाक करी मतलब अब गाली देने वालों कुदरत तुम्हें हलाक करके रहेगी, कुदरत तुम्हें हलाक करेगी, तुम हलाक होकर के रहोगे। अब कैसे हलाक होगे? कभी बारिश नहीं देंगे, तहत में मुब्तला करके हलाक करेगा, और कभी बारिश देगा तो इतनी देगा कि सैलाब ला करके हलाक करेगा, कभी बीमारियां डाल करके हलाक करेगा, कभी दुश्मनों को मुसल्लत करके हलाक करेगा। हलाक होकर रहना है, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया, जो गाली देगा अल्लाह उसको हलाक करेगा। गाली देने वाली कौम हलाक होगी। हम गाली से तौबा करें, अल्लाह की बारगाह में माफी तलब करें। आज से पहले जिसने गाली दी वो तौबा करें। अब आप कहेंगे कि भाई कोई हमें गाली दे तो क्या करें? ये भी तो मसला है, इसलिए कि सब तो आज की महफिल में नहीं, और आज की महफिल में सब आ भी जाएं तो सब सुन के अमल थोड़ी करेंगे। इसलिए कि शैतान जो दिल में बैठा है वो थोड़ी अमल करने देता है। वो तो कहता है ये छोड़ो यार, ये तो मौलवी मौलाना का काम, ये बोल। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह उलमाए हक क़यामत तक जमीन पे कायम रखे। जब तक ये चीखने और बोलने वाले रहेंगे हमारी नैया कभी नहीं डूबेगी। अल्लाह हमारी कौम में हक बोलने वालों को रखे, और अल्लाह जब तक जिस्म में जान दे हमें भी हक बोलने की तौफीक दे। अगर हमें कोई गाली दे तो क्या करेंगे? तो अल्लाह के रसूल की तालीम यही है, अगर कोई तुम्हें गाली दे दो तो तुम उसके बदले में उसको गाली मत दो, छोड़ दो उसको, नजरअंदाज कर दो। इसलिए कि इंसान को अगर कुत्ता काटे, इंसान को अगर कुत्ता काटे तो क्या इंसान भी बढ़ के कुत्ते को काटेगा? अब जो गाली देने की जुर्रत कर रहा है तो वो क्या इंसान हुआ? फिर उसको इंसान होना कब? उसके अंदर इंसानियत होती तो वो गाली क्यों देता? उसको छोड़ दो, फिर उसके हाल पे छोड़ दो, उसे आप गाली ना दो, मुंह फेर लो उससे। वैसे भी कुरान कहता है वइज़ा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। अल्लाह ताला फरमाता है जब तुम्हारा मुकाबला, जब तुम्हारी मुखातिबत जाहिलों से, खातबहुमुल जाहिलूना, तुम्हारी मुखातिबत जाहिलों से हो तो क्या करो? क़ालू सलामा, उनसे सलामती की बात कह के गुजर जाओ, सलाम जाओ जाओ करके गुजर, उनको मुंह मत लगो, उनको मुंह न लगाओ। अब अगर आपको कोई गाली दे रहा है, आप चुप या खामोश है तो क्या होगा? वो भी हदीस में आया है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के सहाबी सैयदना सिद्दीक़ अकबर बड़े नरम दिल आदमी थे, बड़े बाअखलाक, इनकी फजीलत तो बयान हो ही नहीं सकती। ये ऐसे थे, हुजूर मुहद्दिस आज़म के छोचवी रहमतुल्लाह अलैह ने इनकी फजीलत इस शान से बयान की, कहते हैं मर्तबा हजरत सिद्दीक का ये है सैयद, हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के से। वो सिर्फ नबी नहीं थे बस, बाकी अल्लाह ताला ने सारे औसाफ उनको अता किए। बड़ी शान वाले बुजुर्ग थे, हुजूर की इनकी तरबियत की थी। जब कोई नहीं रहता था तो भी ये हुजूर की बारगाह में रहते थे। आका ने इनको औसाफ कुरान पिला दिए थे, असरार कुरान पिला दिए थे, रुमूज कुरान पिला दिए थे। गोया कि इनकी पूरी जिंदगी को कुरान के सांचे में ढाल दिया, औरों की भी, लेकिन इनकी खास बात थी। मेरे नबी का हर सहाबी शान वाला है, तो हर एक की खुसूसियत जुदा जुदा है। और सिद्दीक़ अकबर बैठे हुए, हुजूर भी तशरीफ फरमाए, किसी ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को गाली दी उस महफिल में। यानी बाज लोग इतने भी जुर्रतमंद होते थे कि अब वही गाली का मतलब वही जो मैं पहले बोल चुका हूँ, तू तो ऐसा है वैसा, यानी गाली की तारीफ मुतय्यन कर देते हैं उसको समझाने के लिए। किसी बंदे को उसके मनसब से गिरा कर कहना ये गाली है। अब समझ गए गाली, सारी वही दे उसी गाली पर। अब जो हम दे रहे हैं वो बहुत गंदी है, लेकिन गाली मतलब क्या? किसी बंदे को उसके मनसब से गिरा कर बोलना गाली। मतलब आलिम को कहना ओ जाहिल, ठीक?
عالم کو آپ نے کہا او جاہل، گالی ہے۔ نیک کو کہا او بدکار، گالی ہے۔ نیک انسان کو کہا او ریاکار، گالی ہے نا، یعنی اس کے منصب سے آپ نے ہٹایا اس کو۔ اسی طریقے سے کسی شریف آدمی کو کہا او بدماش، گالی ہے۔ کسی عقل مند کو کہا او بے وقوف، گالی ہے۔ اب سمجھ میں آ گئی گالی، یعنی گالی کسی ایک لفظ کا نام نہیں، انسان کو کہہ دیا او کتے، گالی ہے، بلکہ کسی انسان کو کہہ دیا او پلے، پلہ تو کتے کے بچے کو کہہ دیا، یہ بھی گالی ہے۔ یہ سب ہے گالیاں آسان زبان میں کسی کو اس کے منصب سے۔ اب انسان کو کتا کہا تو ہو گئی گالی، اور کتے کو کتا کہا تو گالی نہیں، کیونکہ ان کا منصب ہی وہی ہو۔ انسان کو کہا پلہ تو گالی ہے، لیکن کتے کے پلے کو کہا پلہ تو کوئی گالی نہیں ہے۔ بات سمجھ میں نا گالی کیسے کہتے ہیں؟ انسان کو اس کے منصب سے ہٹا دینے کا نام ہے گالی۔ ایک بات کیا اور عرض کروں، اسی لیے کسی بھی مسلمان کو کبھی جاہل مت کہا کرو، مسلمان کو کبھی جاہل مت کہنا، یہ گالی ہے اس کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور کا امتی کبھی جاہل نہیں ہو سکتا۔ وہ ان پڑھ ہو سکتا ہے، وہ ان پڑھ ہو سکتا ہے، لیکن وہ جاہل اس لیے کہ جو رسول اللہ کو جاننے والا ہو، وہ جاہل کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ زمانے جاہلیت والا جاہل کہہ رہا ہوں۔ ہاں کہیں کسی کے کم علمی کو یا بے علمی کو بتانے کے لیے عرف میں کہیں کہہ دیا جائے تو ایک الگ بات ہے، لیکن احتیاط کیا کرو، کسی کو جاہل نہ کہو، بچا جاؤ۔ اسی طرح کسی مسلمان کو بے وقوف بھی مت کہا، حالانکہ بہت آسانی سے لوگ کہتے ہیں بے وقوف ہے، احمق ہے، بچا جاؤ، مت کہا۔ پہلی بات تو یہ کہتا ہوں اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو میرے بھائی، کسی کو کچھ نہ کہا۔ ابھی آگے کچھ بہت بڑی باتیں میں کرنے جا رہا ہوں، وقت تو ہو رہا ہے لیکن جلدی جلدی سے کرنا چاہتا ہوں۔ تو صدیق اکبر کو کسی نے گالی دی، حضور علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھا، مسکرا دیا۔ صدیق اکبر نے جواب نہیں دیا، کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر اس کے بعد اس نے دوسری گالی دی، صدیق اکبر نے پھر کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے پھر گالی دی، صدیق اکبر نے پھر کوئی جواب نہیں دیا۔ اب صدیق اکبر کو آیا غصہ، اب جو گالی دے رہا تھا صدیق اکبر نے اس کو جیسے جواب دینا چاہا، حضور علیہ السلام غصے میں جلال میں آئے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، چل دی۔ اب حضور کھڑے ہو جائیں تو صدیق کیسے بیٹھے رہے؟ وہ بھی کھڑے ہو گئے، حضور چل دیے تو صدیق بھی چل دیے۔ عرض کی آقا میرے ماں باپ آپ پہ قربان، اس نے اتنی گالیاں دی، آپ چھپ رہے، مجھے دیکھ کے مسکراتے رہے، اور میں نے اس کو کیا جواب دیا؟ آپ جلال میں آگے، غصے میں آگے، کہا ابو بکر تجھے کیا بتاؤں، جب تو چپ تھا تو اللہ نے تیری طرف سے فرشتہ مقرر کیا تھا، جب وہ تیری توہین کرتا تھا تو فرشتہ جواب دیتا تھا، جب تو صبر کر کے چپ بیٹھا تھا تو جواب فرشتہ دیتا تھا، جب تو بولنے لگا تو فرشتہ چلا گیا اور شیطان آ گیا، تو جہاں شیطان آئے گا میں وہاں کیوں رکوں، پھر میں وہاں سے چل دیا۔ تو جب تم خاموش رہو گے فرشتہ جواب دے گا، جب تم چپ رہو گے فرشتہ جواب دے دو لوگوں کو گالیاں۔ میں تو کہتا ہوں کہ جو گالیاں ہمیں دیتے وہ ایک طرح کے ہمارے محسن، اس لیے کہ ہزاروں سال مالا جب کر وہ مقام تمہیں ولایت کا نہیں مل سکتا جو لوگوں کی گالیوں پہ چپ رہ کے صبر کر کے مقام ملتا ہے، بلکہ اللہ جس کو اپنا ولی بنانا چاہتا ہے اس پر کچھ گالیاں دینے والے مقرر کر دیے جاتے ہیں، وہ اس کو گالیاں دیتے رہتے ہیں، صبر کرتا رہتا ہے اور مقام ولایت آ جاتا ہے۔ اس لیے لوگوں کو چاہیے صبر سے کام لو، مت جواب مت، لیکن یہ ہے بڑا کڑوا گھونٹ، آسان نہیں ہے۔ مسواک کرنا آسان ہے، کھانے سے پہلے نمک چکھنا آسان ہے، مسجد کے زینے پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو تھوڑا وہ صدقہ دے دینا بھی آسان ہے، نماز پڑھنا بھی آسان ہے، لیکن گالی سن کے چپ رہ جانا یہ بڑے ہمت کا کام، آسان نہیں ہے یہ کام۔ لیکن جو یہ کر جائے پھر اللہ تعالیٰ اس پہ فرشتہ مقرر کرتا ہے جواب دینے، اس کی طرف سے فرشتہ جواب دیتا ہے، نہ دو جواب، کوئی گالی دے نہ دو جواب، خاموش ہو جاؤ، نکل جاؤ۔ ایک مرتبہ مروان نے امام حسن کو گالی دی، مروان نے امام حسن کو گالی دی، دیکھو گالی اس نے دی، امام حسن کا جواب کیا تھا؟ آپ نے گالی نہیں، فرمایا مروان
میں تجھے گالی کے جواب میں گالی نہیں دوں گا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اندر جس کے جو ہوتا ہے باہر وہی نکلتا ہے. البتہ تو نے مجھے گالی بڑی گندی دی ہے, میں اللہ سے اتنا ہی عرض کرتا ہوں کہ تو نے مجھے جیسی گالی دی اگر میں ویسا ہی ہوں تو اللہ مجھے معاف کر دے, اور اگر میں ویسا نہیں ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے توفیق عطا کرے کہ تو ایسی بات نہ کیا کر. دیکھیں یہ جواب ہے گالی کا جواب. اس لیے ہمیں چاہیے گالی سے تو آج سچے دل سے توبہ کریں, کسی کو گالی نہ دیں. اب کس کس کو گالی نہ دیں, آئیے ذرا اس کی طرف بھی آ جائیں. کس کس کو گالی نہ دیں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا پسو سمجھتے ہیں نا, ایک دم باریک سا کیڑا ہوتا ہے, دکھتا بھی نہیں ہے, جب کاٹ لیتا ہے ایک دم بالکل زور کا درد ہوتا ہے, جلن ہوتی ہے, تب پتہ چلتا ہے کسی نے کاٹا. دیکھو تو چپکا ہوا نظر آتا ہے, ایک دم باریک سا پسو. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں پسو کو بھی گالی مت دو. اگر تم نے دنیا میں پسو کو گالی دی تھی تو قیامت کے دن اللہ تم سے اس کے بارے میں بھی سوال فرمائے گا. مرغی کو, بکری کو, جانور کو بھی گالی مت دو. تم کسی جانور کو بھی گالی نہیں دے سکتے. اللہ اکبر. اور آگے آئیے, اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی کافر تمہیں دکھے تم کافر کو بھی گالی مت دو. وہ کافر ہے, تیری زبان تو مومن ہے, تو کافر کی وجہ سے اپنی زبان کو کیوں گندا کرتا ہے, اپنی زبان کو کیوں خراب کرتا ہے؟ کافر کو بھی گالی نہیں دے سکتے. اب بات کا اینڈ کرتے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کافر کو تو گالی نہیں دے سکتے, کیا شیطان کو گالی دے سکتے؟ شیطان تو بہت برا ہے. اللہ صحابہ پہ رحمتیں نازل فرمائے. دیکھو وہ کیسے کیسے سوال پوچھ لیتے تھے, ہمارے مسئلے حل کیا. اب شیطان تو بہت برا ہے نا, تو شیطان کو کیونکہ لوگوں سے زنا وہی کرواتا ہے, شراب وہی پلواتا ہے, اسی طریقے سے کفر وہی کرواتا ہے, شرک وہی کرواتا ہے, سارے گندگی تو اس نے کر رکھی ہے. شیطان کو گالی دے سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں, ہمارے مذہب میں شیطان کو بھی گالی دینے کی اجازت نہیں ہے. مذہب اسلام شیطان کو بھی. اب بتاؤ مجھے مسلمانوں, تھوڑا سا اس حدیث پہ غور کرو. جو مذہب شیطان کو گالی دینے سے منع کرتا ہو, جو مذہب شیطان کو گالی دینے سے روکتا ہو, اس مذہب کے اندر ماں بہن کی گالیاں, بیٹیوں کی گالیاں, اس کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے اپنے اعمال سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں. ہم جس راستے پہ جا رہے ہیں وہ راستہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے. ہم جس راستے پہ جا رہے ہیں وہ راستہ تباہی کی طرف لے جاتا ہے. ہم جس راستے پہ جا رہے ہیں وہ راستہ بربادی کی طرف لے جاتا ہے. اللہ کے بندوں توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں. جب کافر کو بھی شیطان کو بھی گالی دینے کی اجازت نہیں ہے تو ایک دوسرے کو, دوستوں کو, بھائیوں کو, بہنوں کو, بلکہ آج کل تو اللہ کی پناہ آج کل کے نوجوان لڑکے ماں باپ کو بھی گالی نکالتے, ماں کو بھی گالی دیتے, باپ کو بھی گالی دیتے. یعنی ڈائریکٹ جو گالی دی, ان کا انجام کیا ہوگا یہ تو نہیں پتا ہمیں, لیکن ان کی دنیا بھی تباہ ہے اور آخرت بھی تباہ ہے.